السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جنوری کی 5 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ افغانستان سے ملحقہ سرحد پر باڑ ہر صورت میں مکمل کی جائے گی، کیونکہ یہ باڑ لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی حفاظت کے لیے لگائی جا رہی ہے۔ بدھ کو راولپنڈی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ باڑ کی تنصیب میں شہداء کا خون شامل ہے، لہٰذا یہ امن کی باڑ ہے جو ہر صورت مکمل کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ قیاس آرائیوں اور غلط فہمیوں پر کان دھرنے کے بجائے اکا دکا واقعات کو بردباری سے حل کرنا چاہیے تاکہ امن قائم رہے۔ پاکستانی طالبان سے متعلق پوچھے گئے سوال پر میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان TTP کے ساتھ جنگ بندی 9 دسمبر کو ختم ہو چکی ہے، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کی وطن واپسی اور اسٹیبلشمنٹ سے کسی ڈیل کے سوال پر ترجمان پاک فوج نے کہا کہ فوج بار بار یہ کہہ چکی ہے کہ اسے سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے ساتھ ڈیل کی خبریں بے بنیاد ہیں، اور جو یہ باتیں کر رہا ہے اس سے پوچھا جائے کہ کون ڈیل کر رہا ہے اور اس کے محرکات کیا ہیں۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ کچھ عرصے سے اداروں کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے جس کا مقصد حکومت اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنا ہے، تاہم ایسے عناصر سے ہم آگاہ ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں مزید توسیع سے متعلق سوال پر بابر افتخار نے کہا کہ ایسی قیاس آرائیوں سے گریز کرنا چاہیے۔ افغانستان کی طالبان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیورنڈ لائن کی سرحد کے بعض حصوں سے باڑ ہٹانے کے معاملے کو سفارتی ذرائع سے حل کریں گے۔ طالبان کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے ایک ٹویٹ پر کہا کہ طالبان حکومت مسائل کے حل کے لیے افہام و تفہیم، بات چیت اور پڑوسیوں سے اچھے تعلقات پر یقین رکھتی ہے، اور ان کے بقول اس مسئلے کو سفارتی طور پر حل کر لیا جائے گا۔ حال ہی میں افغان طالبان اہلکاروں کے ہاتھوں ڈیورنڈ لائن پر پاکستان کی جانب سے لگائی جانے والی باڑ اکھاڑنے کی کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر سامنے آنے کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پیر کو ایک بیان میں کہا تھا کہ پاکستان اس معاملے پر خاموش نہیں ہے بلکہ اس بابت افغانستان میں طالبان حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے، اور ان کے بقول پاکستان اور افغانستان سرحد پر باڑ اکھاڑنے کے معاملے کو سفارتی ذرائع سے حل کر لیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے پشاور اور افغانستان کے سرحدی شہر جلال آباد کے درمیان دوستی بس سروس کی بحالی کا فیصلہ کیا ہے۔ دونوں شہروں کے درمیان 2006 میں شروع ہونے والی دوستی بس سروس دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان کشیدہ تعلقات کے باعث سن 2016 میں بند ہو گئی تھی۔ کمشنر پشاور کے زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ماضی کے برعکس اس بار پاک افغان دوستی بس سروس میں 40 بسیں چلائی جائیں گی اور ہر بس میں 45 مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی۔ افغانستان کی حکومت یا کسی عہدیدار نے اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے، مگر کمشنر پشاور کے ترجمان نے بتایا ہے کہ افغانستان حکومت کے ساتھ رابطے کے بعد بس سروس کی بحالی پر کام شروع کیا گیا ہے۔ کمشنر پشاور کا کہنا ہے کہ اس بس سروس کی بحالی سے نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان آمد و رفت کا سلسلہ آسان ہو جائے گا بلکہ اس سے دو طرفہ تعلقات پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے خلاف کام کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے حکومت کو لاپتہ ہونے والے مزید 400 افراد کی تصدیق شدہ فہرستیں فراہم کرتی ہیں۔ تنظیم نے یہ تصدیقی فہرستیں منگل کے روز صوبائی مشیر داخلہ ضیاء اللہ لانگو کو فراہم کیں۔
اس حوالے سے تنظیم کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سن 2020 میں بڑی تعداد میں جبری گمشدہ افراد واپس اپنے گھروں کو لوٹے، مگر سن 2021 میں نہ صرف لاپتہ ہونے والے افراد کی بازیابی میں کمی آئی بلکہ مزید لوگ بھی لاپتہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ مشیر داخلہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے سلسلے میں ایک بار پھر اپنا کردار ادا کریں گے۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی نے حال ہی میں بھارت کی سرحد کے قریب مشرقی لداخ میں 60,000 جوان تعینات کر کے اپنا جھنڈا لہرا دیا ہے، جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق چین نے مشرقی لداخ میں بھارت کے زیر انتظام علاقے کے بالمقابل لائن آف ایکچول کنٹرول پر 60,000 فوجی جوان تعینات کر رکھے ہیں اور اس کی جانب سے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر بھی جاری ہے۔ اس علاقے میں دونوں ممالک کے درمیان سرحدی حد بندی پر تنازع ہے۔ جون سن 2020 میں ہونے والی ایک جھڑپ میں 20 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ چند ماہ بعد چین نے بھی اعتراف کیا تھا کہ اس جھڑپ میں اس کے بھی 4 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ تجزیہ کار پیشگوئی کر رہے ہیں کہ آنے والے اشروں میں چین اپنی معیشت کو امریکی معیشت سے آگے لے جانے کے لیے ماضی کی طرح برآمدات پر انحصار کے بجائے ملکی سرمایہ کاری، اعلیٰ ٹیکنالوجی کی تیاری اور اندرون ملک کھپت میں اضافہ کرے گا۔ برطانیہ میں سینٹر فار اکنامکس اینڈ بزنس ریسرچ CEBR کی پیشگوئی ہے کہ سن 2025 تک چین کی سالانہ معاشی پیداوار کی شرح 5.7% رہنے کا امکان ہے اور پھر سن 2030 میں 4.7% سالانہ۔ اس پیشگوئی میں مزید کہا گیا ہے کہ چین کی معیشت جو اس وقت دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، سن 2030 میں دنیا کی سب سے بڑی معیشت یعنی امریکہ سے آگے نکل جائے گی۔ فی الحال مارکیٹ کی تحقیق کرنے والی فرم IHS مارکیٹ کے اندازے کے مطابق سن 2021 میں چین کی معیشت کا حجم 180 کھرب جبکہ امریکہ کی معیشت کا حجم 230 کھرب ڈالر ہے۔ بھارت سے آئے ہوئے 200 سے زائد زائرین نے شری پرم ہنس جی مہاراج کے مندر پر حاضری دی اور اپنی مذہبی رسومات ادا کیں۔ شری پرم ہنس راج جی مہاراج کو ہندو دھرم میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ اپنے اس 4 روزہ دورے میں یاتریوں نے اس مندر کے علاوہ حسن ابدال میں واقع گردوارہ پنجہ صاحب کی یاترا بھی کی۔ اس دورے میں یاتریوں کو حکومت کی جانب سے فول پروف سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی۔ زائرین میں سے بیشتر نے کہا کہ شری پرم ہنس جی مہاراج کی سمادھی اور مندر کی یاترا سے ان کا ایک دیرینہ خواب پورا ہو گیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نائب صدر کاملا ہیرس کے ساتھ کیپٹل بلڈنگ پر حملے کا 1 سال مکمل ہونے پر جمعرات کو خطاب کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے صحافیوں کو بتایا کہ جو کچھ ہوا صدر اس کی سچائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ صدر 6 جنوری کے ہیروز کو یاد کریں گے، خاص طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بہادروں کو جنہوں نے آئین کو برقرار رکھنے اور کیپٹل ہل اور وہاں موجود لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے جدوجہد کی۔ ان کی کوششوں کی وجہ سے ہماری جمہوریت نے ایک ہجوم کے حملے کا مقابلہ کیا اور صدارتی انتخاب میں ووٹ دینے والے 15 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی رائے کو بالآخر کانگریس نے رجسٹر کر لیا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو فلوریڈا میں ایک نیوز کانفرنس کا ارادہ کیا تھا، لیکن منگل کو کہا کہ وہ اس تقریب کو منسوخ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ایک بیان میں اپنے اس غلط دعوے کا اعادہ کیا کہ وہ سن 2020 کا الیکشن جیتے ہیں اور کہا کہ وہ 15 جنوری کو ایریزونا میں ہونے والی ریلی میں اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ عراق میں بین الاقوامی فوجی اتحاد کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ نے منگل کو پوسٹ کیا کہ عین الاسد ایئر بیس کے قریب آنے والے 2 ڈرونز کو اڈے کے علاقے کے باہر آج صبح سویرے مار گرایا گیا۔ بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب 2 خودکش ڈرون پیر کو مارے گئے تھے۔ اس ہوائی اڈے کو بین الاقوامی اتحاد بھی استعمال کرتا ہے۔
पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी ने सहाफियों को बताया कि हमलों में ऐसे हरबे तकनीक और तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया जो उन ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशिया ग्रुपों से मखसूस है जिन्होंने माजी में अमरीकी और इत्तेहादी फौजियों को निशाना बनाया था। उधर पीर को तेहरान में खिताब करते हुए ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि अगर साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और साबिक वजीर खारजा माइक पॉम्पियो के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो ईरान सुलेमानी की मौत का बदला लेगा। शिमाली कोरिया ने बुध को एक मुश्तबा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है। जनूबी कोरिया और जापान ने इत्तला दी है कि प्योंगयांग ने नए साल का हथियारों का पहला तजर्बा किया है। जनूबी कोरिया की फौज ने कहा कि शिमाली कोरिया ने अपने अंदरूनी मुल्क से मशरकी साहिल की जानिब एक वाहिद बैलिस्टिक मिसाइल दागा। जापानी वजीर दिफा नोबो केशी के मुताबिक मिसाइल ने तकरीबन 500 किलोमीटर तक मार किया। मजीद तफसीलात दस्तयाब नहीं हुई। जापानी वजीर आजम फोकमियो केशिदा ने बुध को सहाफियों को बताया कि मिसाइल लॉन्च अफसोसनाक है। जनूबी कोरिया के कौमी सलामती कौंसिल ने एक हंगामी इजलास में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और शिमाली कोरिया के साथ जल्द अज जल्द मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की जरूरत पर जोर दिया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने मंगल के रोज शिमाली कोरिया के साथ मुज़ाकरात की अमरीकी पेशकश को दोहराया। प्राइस ने एक ब्रीफिंग में कहा कि हमने बारहा ये नुक्ता उठाया है, लेकिन हमारा शिमाली कोरिया के खिलाफ कोई जारहाना इरादा नहीं है। हम पेश की शराइत के बगैर मुलाकात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि DPRK इसका मुस्बत जवाब देगा। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में ट्रांसपोर्टेशन हुक्काम को तवक्को है कि आज बुध के रोज एक बड़ी बैनल रियासती शाहराह को गाड़ियों के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा। पीर और मंगल को बर्फानी तूफान के दौरान मुताद्दिद गाड़ियों के हादसों के बाद एक अमरीकी सेनेटर समेत सैकड़ों ड्राइवर ट्रैफिक में फंस गए थे। हुक्काम का कहना है कि बरतानवी तूफान के दौरान 6 ट्रैक्टर ट्रेलर्स के आपस में टकराने से किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन इसके नतीजे में वाशिंगटन से 50 मील जुनूब में वाक़ई अमरीकी मशरक़ी शाहराह इंटर स्टेट 95 पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर रुक गई। इस ट्रैफिक में फंसे हुए अफराद में वर्जीनिया से अमरीकी सेनेटर टिम केन भी शामिल थे, जो तकरीबन 2 घंटे के फासले पर वाक़ रिचमंड में अपनी रिहाइशगाह से वाशिंगटन वापस आ रहे थे। सेनेटर केन ने बताया कि ये एक तकलीफ दे तजर्बा रहा, लेकिन एक वक्त पर यह तजर्बा बका की जद्दोजहद में तब्दील हो गया। सेनेटर केन आखिरकार 27 घंटे के बाद वाशिंगटन पहुंच गए। कोरोना वायरस से मुताल्लिक खबरें। ओमिक्रॉन वेरिएंट की तशखीस के बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत समेत कोरोना वायरस के रिकॉर्ड केसेस सामने आए हैं, जबकि पाकिस्तान में भी नए वेरिएंट से मुतासिर होने वालों की तादाद बढ़ रही है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गई हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 898 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 49,673 टेस्ट किए गए, जिनमें से 898 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। वायरस से 5 अफराद जान की बाजी हार गए। भारत में कोरोना और ओमिक्रॉन के केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 58,097 अफराद में कोरोना का टेस्ट मुस्बत पाया गया, जबकि इस दौरान 534 अफराद की हलाकत भी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक मुल्क में 2,135 अफराद में ओमिक्रॉन का टेस्ट मुस्बत पाया गया है। दिल्ली हुकूमत ने वबा को फैलने से रोकने के लिए हफ्ते और इतवार के रोज कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, जबकि रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक यौमिया कर्फ्यू का निफाज जारी है। दीगर रियासतों में भी पाबंदियां नाफिज की जा रही हैं। नए साल के आगाज के साथ ही अमेरिका को कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस से मुंसलिक एक नए मसले का सामना करना पड़ रहा है, और वो है बच्चों में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलाव। सांस के जरिए मुंतकिल होने वाला ये वायरस एक ऐसे मौके पर बच्चों को अपनी लपेट में ले रहा है जब मौसम सरमा की तातीलात के बाद
اسکول کھولے جا رہے ہیں۔ بیماریوں سے بچاؤ اور روک تھام کے امریکی ادارے CDC کے مطابق تیزی سے پھیلنے والے نئے ویرینٹ کی وجہ سے امریکہ میں نئے کیسز کی روزانہ اوسط 4 لاکھ سے بڑھ گئی ہے، جو ایک ہفتے پہلے کے مقابلے میں 2 گنا اور 2 ہفتے قبل کی اوسط تعداد سے 3 گنا زیادہ ہے۔ وبائی وائرس کی صورتحال کے پیش نظر اسکولوں کی انتظامیہ موسم سرما کی تعطیلات کے بعد طالب علموں کو کلاس روم میں واپس لانے کے منصوبوں پر نظر ثانی پر مجبور ہو گئی ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔